السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، ذی الحجہ کا مقدس مہینہ داخل ہو چکا ہے، اور اس مقدس مہینے کی 10 تاریخ کو عالم اسلام کے مسلمانان سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے میں قربانی سے متعلق، قربانی کے جو جانور ہیں اس سے متعلق کچھ احکام اور مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ جو عظیم سنت ہے، مقدس عمل، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا ہو۔ تو قربانی کے جانور، اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہوں۔ لکل امت جعلنا منسکا، کہ اللہ رب العالمین نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے۔ لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ اللہ کے دیے ہوئے جو چوپائے ہیں، بہیمۃ الانعام ہیں، ان پر وہ اللہ کا نام لیں۔ تو قربانی کا جو جانور ہیں وہ بہیمۃ الانعام، چوپائے میں سے ہونا ضروری ہے۔ اور چوپائے، اس کا جو بیان ہے وہ خود قرآن مجید نے کیا ہے۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، کہ 8 جوڑے ہیں بیڑ، اس میں نر اور مادہ، بکری میں نر اور مادہ، اونٹ میں نر اور مادہ، اور اسی طرح گائے میں نر اور مادہ۔ تو یہ 4 جنس کے جانور ہیں جن کی قربانی دی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور قسم کا جانور قربانی میں کفایت نہیں کرے گا، چاہے وہ ان جانوروں سے زیادہ قیمتی کیوں نہ ہو۔ تو ان جانوروں کی آگے مزید انواع اور اقسام ہیں، تو ان میں سے کسی بھی قسم کی اس کا آپ جانور کی قربانی دینا چاہیں جائز ہیں۔ اونٹ کی انواع اقسام ہیں، گائے کی انواع اقسام ہیں، اور انہی اقسام میں سے بھینس بھی ہیں، بیڑ بکریوں کی انواع اور اقسام ہیں، اور ان میں نر اور مادہ دونوں جائز ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط، قربانی کا جو جانور ہیں وہ بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں سے ہونا ضروری ہے، گھر میں جو پالتو جانور ہیں جو گھروں میں پالے جاتے ہیں۔ دوسری شرط، شریعت نے قربانی کا جو جانور ہیں اس کے لیے عمر مقرر کی ہیں، تو اس عمر کو وہ جانور پہنچتا ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لا تذبحوا الا مسنہ، کہ مسنہ دوندہ جانور ہی ذبح کرو۔ تو جانور، اس کی جو عمر ہیں، جانور مسنہ، دوندہ، مختلف جو جانور ہیں، مختلف قسم کے جانور ہیں، ان کی مختلف عمر ہوتی ہے۔ تو بیڑ اور بکری کی جنس میں سے دوندہ 1 سال قمری حساب سے، چاند کے حساب سے 1 سال مکمل کرنے کے بعد وہ جانور دوندہ بن جاتا ہے۔ اور گائے کی جنس میں سے 2 سال مکمل کر کے تیسرے سال میں داخل ہونے کے بعد جانور دوندہ اور مسنہ بن جاتا ہے۔ جبکہ اونٹ کی جو جنس ہیں اس میں جانور 5 سال مکمل کر کے 6 سال میں داخل ہونے کے بعد دوندہ بنتا ہے۔ تو اس میں عمر کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر چاند کے حساب سے جو شریعت نے عمر مقرر کی ہیں، وہ عمر کسی جانور میں مکمل پوری نہیں ہوتی، تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، بیڑ کی جنس میں سے جزع، جو کہ 6 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، اگر قمری حساب سے 6 مہینے کا بچہ بیڑ کی جنس میں سے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جبکہ باقی جو 3 قسمیں ہیں، بکری، گائے اور اونٹ میں دوندہ ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری شرط کہ کچھ عیوب اور نقائص ایسے ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی عیب کسی جانور میں پایا جاتا ہے تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 4 کا عدد ذکر کرتے ہوئے فرمایا 4 لا تجوز فی الضحایا،
کہ 4 قسم کے عیب ہیں، ان میں سے اگر کوئی عیب کسی جانور میں پایا جائے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ العورا البین عورھا، جانور کانا ہے اور اس کا کانا پن واضح ہے، نمایاں ہے۔ جب کانے جانور کی قربانی نہیں ہوتی تو جو اندھا جانور ہیں دونوں آنکھوں سے، اس کی بالاولیٰ نہیں ہوگی۔ اور دوسرا جو عیب ہے العرجا البین عرجھا، جانور لنگڑا ہے اور اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہے، نمایاں ہے، تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ جب لنگڑے جانور کی قربانی نہیں ہوگی تو کسی جانور کی اگر ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی بالاولیٰ نہیں ہوگی۔ اور تیسرا عیب المریضہ البین مرضھا، کہ بیمار جانور ہے، اس کی بیماری بالکل نمایاں ہے، عیاں ہے، صاف نظر آتا ہے کہ جانور بیمار ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور چوتھا جو عیب ہے الکثیرہ التی لا تنقی، کہ ایسا کمزور جانور کہ اس میں جو اس کی ہڈی ہیں اس میں مغز اور گودا تک باقی نہ رہا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو یہ 4 عیوب ہیں، ان میں سے اگر کوئی عیب کسی جانور کے اندر پایا جاتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ اور عیوب کا بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ کان اور آنکھ میں کوئی نقص نہ ہو، اسی طرح سینگ ٹوٹا ہو نہ ہو۔ تو سینگ کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ اوپر والا جو خول ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ عموماً جانور کے جو سینگ ہے اوپر والا وہ اتر جاتا ہے، اصل جو سینگ ہے وہ اندر کی ہڈی ہے۔ اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں کہا جائے گا کہ اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے۔ تو سینگ اگر تھوڑا بہت ٹوٹا ہوا بھی ہو تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو 4 عیوب ہیں ان کے علاوہ باقی اگر اتنا نمایاں نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، تو انشاءاللہ کراہت کے ساتھ قربانی جائز ہے، قربانی ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ عموماً احباب پوچھتے ہیں کہ جانور تو خریدتے ہوئے ٹھیک ٹھاک تھا لیکن بعد میں اس میں کوئی عیب، کوئی نقص پیدا ہوا، تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اگر اس شخص کا اس میں کوئی کردار نہیں، اس نے اپنے طور پر اس کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن پھر بھی جانور وہ بیمار ہو گیا یا کوئی عیب اوپر سے چھلانگ لگانے کی وجہ سے اس کی کوئی ٹانگ میں فرق آ گیا، تو انشاءاللہ اس قربانی میں کوئی حرج نہیں، وہ اسی جانور کی قربانی کرے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ تو جانور خریدتے ہوئے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہو، جو جنگلی جانور ہیں، ہرن ہیں، باراسنگا ہے، مارخور ہیں، اس طرح کے جو جانور ہیں وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی قربانی نہیں ہوتی کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ اور عموماً جو جانور بیچنے والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جانور دوندہ ہے، وہ اگلے دان کو کوئی چیز مار کر گرا دیتے ہیں۔ تو جانور خریدتے ہوئے کسی ایکسپرٹ جانور میں جو مہارت رکھنے والا، جانور کے بارے میں علم رکھنے والا، ایسے شخص کو آپ اپنے ساتھ لیجئے تاکہ جو قربانی کا جانور ہیں اس کی عمر کا خیال رکھ کر اور اس میں جو عیب وغیرہ ہیں ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کر کے آپ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی قربانی سنت کے مطابق ادا ہوگی۔ تو جانور خریدتے ہوئے ان 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر عمل، ہر عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ساتھ اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔